تو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنے کے حوالے سے کچھ میں آپ کو نکات بیان کر دیتا ہوں، اگر تو وہ نکات آپ کے ذہن میں رہیں تو میں پر امید ہوں کہ آپ کے اچھے نمبر جو ہے نا اس پورشن میں بھی آ سکتے ہیں۔ اہم نکات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیٹا جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ آغاز کیسے کریں ہم تشریح کے حوالے سے، تو آپ جو مصنف کا تعارف ہے نا، مصنف کا تعارف ماں یعنی کہ ساتھ اس کا جو لکھنے کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے، اسلوب اسے کہہ لیں، یا اس کے جو لکھنے کی جو خوبیاں ہیں اوصاف جو ہیں، ٹھیک ہے، لکھاری کی جو اوصاف ہے، اسلوب کہتے ہیں ایک لکھنے کے سٹائل کو، اسلوب کی نمایاں خوبیاں جو ہیں، نمایاں خوبیاں، ٹھیک ہے، ان پر آپ نے تقریباً 2 سے 3 سطور یا چند سطور آپ لکھ دیجئے، چند سے مراد بہت، ایک پیرا بنا دیں آپ، 3 4 سطور لکھ دیں، 3 سے 5 کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ ہو، 3 سے 5 سطور، یہ ہو گیا پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کر سکتے ہو اوورآل جو تمام آپ کا وہ سبق ہے اس کا جو ہے نا ملخص، ٹھیک ہے، ملخص، تمام خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ آپ کہہ لو اس کو، ملخص جو ہے وہ آپ اپنی ماں ذاتی تجزیے کے، ٹھیک ہے، تجزیے یا تبصرے کے آپ پیش کر دیں، تبصرے کے لکھ دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس پر کس سفارش ہے نا، اس میں سب سے زیادہ کس چیز کو موضوع بنایا گیا، تو آپ کو پتہ ہے سفارش کو بنایا گیا، اور اس میں پھر آپ کا جو پرسنل انالیسز ہوگا، تبصرہ ہوگا، تجزیہ ہوگا اس کے اوپر، وہ بھی آپ تھوڑا سا اس میں ملا کر اس کو 3 4 سطور میں آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، 3 سے 5 سطور، اس سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہم اپنی ایگزیکٹ جو تشریح ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اب تشریح میں کرنا کیا ہے، آپ نے خلاصہ نہیں لکھنا، خلاصہ نہیں لکھ دینا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے سبق کے اندر رہتے ہوئے، سبق کے اندر ہی رہتے ہوئے جو پوچھا گیا ہے آپ سے عبارت، جو اقتباس آپ سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس عبارت میں چھپی چیزوں کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، انہیں واضح کرنا ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ ہم ان چیزوں کو واضح کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے کیا وہاں کوئی تلمیح آئی ہے، کوئی مذہبی اشارہ آیا کیا گیا ہے، کوئی اشارہ، ٹھیک ہے، کوئی تلمیح استعمال کی گئی ہو، جیسے صبر ایوب، جیسے کہ گریہ یعقوب، اس طرح سے ملتی جلتی جو ہوتی ہیں تلمیحات وہ استعمال کی گئی ہوں، یا وہاں پر تشبیہات یا اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہوں، تو آپ ان کی ڈیٹیل بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اوورآل تمام پیراگراف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، مفہوم سمجھیں اس پیرے کا، مفہوم سمجھیں اس عبارت کا، ٹھیک ہے، مفہوم سمجھے عبارت کا مفہوم سمجھے بیٹا پہلے، اوکے، عبارت کا آپ نے مفہوم سمجھ لیا، اب آپ نے اس عبارت کا مفہوم سمجھ کے دیکھنا ہے کہ میں اس کے اوپر کیسے بحث کر سکتا ہوں۔ جب آپ کو مفہوم کا پتہ چل جائے گا، موضوع کا پتہ چل جائے گا، تب آپ کے ذہن میں اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس مفہوم سے ریلیٹڈ جو ہے نا حوالے کی چیزیں آ جائیں گی، آیات، پھر دیکھیں کیا جو مفہوم ہے، سمجھو اس میں آیات آپ کو کچھ ازبر ہیں، یاد ہیں، کچھ اقوال آپ کو یاد ہوں، انگلش میں ہوں، اردو میں ہوں، کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے، احادیث یاد ہوں، یا کچھ آپ کو اشعار یاد ہوں، تو آپ بیٹا ان کے حوالے دینا شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ رہی آپ کی مکمل سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، اور یہ کچھ اس کے ٹپس رہے۔ اب آپ بات کر دیتا ہوں اس کی ضخامت کتنی ہونی چاہیے، تو بیٹا یہ ضخامت مکمل تمام پریزنٹیشن کے ساتھ نا 4 جو صفحات ہیں نا وہ مکمل آپ کر لیں، ٹھیک ہے، 4 صفحات، ٹھیک ہے، یہ مکمل آپ کے ہو جانے چاہیے، 3.5 4 صفحات یہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر آپ اتنا لکھ دیتے ہیں۔ کچھ بچے 5 صفحے بھی لکھ لیتے ہیں مگر بڑے بڑے لکھائی کر کے، خوبصورت کر کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جو سٹینڈر ایک ہے نا ضخامت، طوالت ہے، وہ معیاری طوالت اس کی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پریزنٹیشن اور بہت ساری چیزیں کام کی مل چکی ہوں گی. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میرا بیٹا کومنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہو آپ. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر مزید اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.